ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جانور مخصوص کر لیے، ان جانوروں کو وہ نہیں کھاتے تھے، ان جانوروں کو نہیں کھاتے تھے جو صائبہ وغیرہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے سورۃ مائدہ میں، کہ یہ جو ہے بتوں کے نام مخصوص کر دیتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی باتوں کو مانتے تھے اور نبی علیہ السلام کے فرامین اور اللہ کا کلام اس کی طرف نہیں آتے تھے، جس طرح دوسرے کہتے تھے انہی کے پیچھے لگا کرتے تھے، اسی طرح بتوں کا معاملہ ہے کہ جب انہوں نے بت بنائے تو وہ بت سارے کے سارے کوئی بزرگ تھے، کوئی ان کے گزرے ہوئے لوگ تھے، اچھے لوگ، نیک لوگ، ان کے بت بنا دیے اور سب کے سب معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو جن کی انہوں نے پوجا کی اور جن کو وہ پیشوا سمجھتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، وہ سارے کے سارے ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری پوجا کرے، ہمارے پیچھے چلے، ہماری بات کو مانے، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کے ان کے تعلقات آپس میں ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ شیطان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ شیطان بھی کہے گا کہ میں نے ان کو کہا تھا، میں نے زبردستی ان کو کام اس بات پر نہیں لگایا تھا، گناہ پر زبردستی نہیں لگایا تھا، میں نے تو خالی کہا تھا، انہوں نے خود گناہ کیا اور میں بری و ذمہ ہوں، اور وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہوگا۔ تو ساروں کا یہی معاملہ ہے۔ اور اگر متقدمین مفسرین اور اس دور کے جو بڑے ائمہ اور محدثین کو دیکھا جائے، انہوں نے اس سے یہ بھی مراد دیا ہے حرمت تقلید، یعنی تقلید حرام ہے۔ کسی نیک شخص یا کسی دین کے عالم کے پیچھے لگ جانا کہ جس طرح وہ کہے اسی طرح کرنا، نہ قرآن کو دیکھنا نہ حدیث کو دیکھنا، یہ بھی کام حرام ہے، کیونکہ مجتہد جتنے بھی تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ ہمارے پیچھے نہیں چلنا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، اللہ کے کلام میں ہو، اسی کی پیروی کرنا۔ پھر اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے ان کے پیچھے لگتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ بھی برات کا اظہار کریں گے، اور جو لوگ پیروی کرنے والے وہ اتنے پریشان ہوں گے اور یہ تمنا کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کاش کہ ہمارے لیے ایک دفعہ دوبارہ لوٹنا ہوتا، یعنی کہ ہم دوبارہ چلے جاتے، ہمیں اتنی مہلت دی جائے کہ ہم دوبارہ زندگی میں جائیں، دنیا میں جائیں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ان سے جا کر دنیا میں اس طرح لا تعلقی کا اظہار کرے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کے اندر وہ نہیں سوچتے، اس وقت نہیں سوچتے کہ یہ معاملہ ہونا ہے، اللہ نے پہلے اطلاع دے دی کہ ابھی سے سوچ لو کہ یہ معاملات جو بھی کر رہے ہو قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے، لوگوں کی باتوں میں نہ ہو، شیطان کی باتوں میں نہ ہو، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر بڑی حسرت کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اعمال تو کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگوں کی باتوں میں آ جائیں، جو شیطان کے چکر میں آ جائیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں اور اپنی من مانی زندگی بسر کریں، وہ کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں ہونے والے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں
کھاؤ اس چیز میں سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ شیطان کے پیچھے لگو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور فحاشی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر جو تم نہیں جانتے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جانور مخصوص کر لیے، ان جانوروں کو وہ نہیں کھاتے تھے، ان جانوروں کو نہیں کھاتے تھے جو صائبہ وغیرہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے سورۃ مائدہ میں، کہ یہ جو ہے بتوں کے نام مخصوص کر دیتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور کچھ مادہ جو اونٹنیاں وغیرہ ان کو بھی بتوں کے نام منسوب کر دیتے تھے، ان کے نام پر کر دیتے تھے، ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، حالانکہ دودھ شریعت نے حلال کیا ہے۔ اسی طرح ان کا جانوروں کا گوشت جو اونٹ وغیرہ ان کا گوشت حلال ہے، یہ اپنی مرضی سے بتوں کے نام پر کر دیتے تھے، شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور ان جانوروں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی مرضی سے ایسا نہ کرو، جو حلال اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے اس کو کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی باتوں میں آ کر، اور شیطان نے تمہیں شرک میں ڈال دیا، عقائد تمہارے خراب کر دیے، اور تم لوگ وہ چیزیں حلال نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی چیزوں کا ذکر جو انہوں نے حرام کر دی اپنی ذات کے لیے، حالانکہ وہ حلال تھے۔ تو اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرح نہ کرو، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام اور حلال نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ غصے میں آ کر آپ نے فرمایا تھا کہ شہد میرے لیے حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، فرمایا اپنی مرضی سے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہ کرو، حالانکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کفارہ دیا اور پھر اس چیز کو دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو بدعت کی طرف بھی لگاتا ہے، اور اگلی آیت میں ہے کہ فحاشی اور برائی کی طرف بھی دعوت دیتا ہے۔ شیطان دونوں طریقوں سے انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ حلال کو حرام کر لے اور حرام کو حلال کر لے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ ایک طرح سے شرک ہے کہ شیطان کی پیروی کرنا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا۔ تو ان معاملات میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر معاملے میں دیکھو کسی چیز کو حلال اور حرام اپنی مرضی سے نہ کرو، بلکہ جو اللہ نے حرام کر دیا وہی حرام ہے، اور جو اللہ نے حلال کر دیا وہی حلال ہے۔ اب کوئی حرام اور حلال نہیں ہو سکتا تمہاری مرضی سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔